اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 285۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ ہے، رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی، سب بھی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ البقرہ کی آخری 2 فضیلت والی آیت میں سے ایک آیت ہے، جس کی فضیلت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو کہ 6 آسمان پر واقع ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ دروازہ آسمان کا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اور پھر سے ایک فرشتہ اترا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور سورہ الفاتحہ اور دوسرا نور سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ البقرہ کی 2 آخری آیات رات میں پڑھ لیں، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ البقرہ کی آخری آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانوں میں سے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مومن بھی۔ تو یہاں سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی پر ایمان لے آئے تھے۔ رسول کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اگرچہ نفس ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب مسلمان شریک ہیں، لیکن درجات ایمان کے اعتبار سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان علم، مشاہدے اور سماع کی بنا پر تھا، جبکہ دوسروں کا ایمان غیب پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کا کلام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کو پہچان لیا بلکہ اس پر ایمان بھی لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا، انہوں نے براہ راست وحی قبول کی، اس لیے وہ وحی پر یقین کے جس درجے میں تھے باقی مومن اس درجے پر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا بما انزل الیہ من ربہ، اس پر جو ان کے رب کی جناب سے ان کی طرف اتارا گیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے اسے نازل کیا۔ والمؤمنون، اور مومن ایمان لائے ہیں۔ رسول کے ایمان اور ایک عام انسان کے ایمان کی حقیقت اور کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفت ایمان میں شریک کر کے اعزاز عطا فرمایا ہے۔
سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا ایمان سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا کلن آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، سب ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، کمال و جمال پر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تشبیہ، تمثیل اور تمام نقص والی صفات سے پاک ماننا، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا اور انہیں اپنے احکامات کی مکمل اطاعت اور ان کو نافذ کرنے کی پوری قوت عطا کی ہے اور وہ کبھی اپنے کاموں سے نہیں تھکتے۔ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، فرمودات کے وہ مجموعے ہیں جو ہر زمانے کے نبی اور رسول پر نازل ہوئے اور اکٹھا ترتیب پا کر آسمانی کتابوں کے نام سے دنیا میں آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کی تصدیق کرنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے ذریعے سے کلام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہیں۔ ان کتابوں میں تمام خبروں اور احکامات پر بھی ایمان رکھنا اسی میں شامل ہے۔ وَرُسُولِهِ، اور اس کے رسولوں پر۔ رسولوں پر ایمان لانے سے مراد یہ پختہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ بندوں کو چن لیا اور کسی نہ کسی بندے کو رسول بنا کر بھیجا۔ سارے رسولوں کی دعوت کی اصل بنیاد توحید تھی۔ سب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکتے رہے، اور ساتھ ساتھ یہ ایمان بھی رکھنا کہ سارے رسول سچے، امانت دار، متقی اور ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے۔ اور رسولوں پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ ایمان رکھنا کہ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات اپنی امتوں تک پہنچانے میں نہ کچھ چھپایا، نہ اضافہ کیا، نہ کمی کی، اور یہ کہ سارے رسول صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض کے درجات بلند کیے۔ پھر فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن یہود و نصارہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہم بعض پر ایمان رکھیں گے اور بعض کے ساتھ کفر کریں گے، یعنی بعض کا انکار کریں گے، بلکہ ایمان والے تو وہ ہیں جو تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں اور ہر حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اس کے ہر چھوٹے بڑے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی رسولوں نے ہم تک پہنچایا ہم نے اسے سنا، اس پر غور و فکر کیا اور ہم نے اس کی دل سے اطاعت کی۔ پھر فرمایا غفرانہ کا، ہم تیری ہی بخشش کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اے رب ہمارے گناہ اس طرح سے ڈھانپ دے کہ دنیا میں ہماری رسوائی نہ ہو اور آخرت میں کمال کے مرتبے تک پہنچنے کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے اندر کوتاہیاں ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے اپنے فرائض پورے طور پر ادا نہیں ہوتے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے اور اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ پھر فرمایا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی مرنے کے بعد اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں گے۔ اس یقین کے ساتھ بندہ نیکی کے راستے کو تلاش کرتا اور اس پر چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اس کو دنیا میں مشقت ملے یا راحت، اسے فائدہ ہو یا نقصان، وہ کچھ کھو رہا ہو یا پا رہا ہو، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل جزا آخرت کے دن ملے گی جہاں وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس طرح موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنے کا عقیدہ انسان کے فرائض اور اس کی صلاحیتوں اور طاقت کے درمیان بہترین توازن قائم رکھتا ہے۔
یہ عقیدہ انسان کو آزادی عطا کرتا ہے کہ وہ جو راستہ چاہے اختیار کر لے، مگر یہ کہ نیکی کے راستے پر چلنے کی جزا جنت ہے اور گناہ کے راستے پر چلنے کی سزا دوزخ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان یافتہ لوگوں میں شامل فرما دیں، ایمان کی روشنی ہمارے دلوں میں اتار دیں اور ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔